اور ناظرین اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صبح پنجاب کی چیدہ خبروں کا۔ پابندی کے باوجود کہوٹہ کے رہائشی علاقوں میں موبائل ٹاورز کی تنصیب سے عوام مشکلات کا شکار ہو گئے۔ کہوٹہ میں پابندی کے باوجود موبائل ٹاورز کی رہائشی علاقوں میں تنصیب کا سلسلہ جاری ہے، جس کے انسانی صحت پر مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ریڈیو بیس اینٹینا، موبائل فون ٹاور، FM ریڈیو اور وائرلیس فون اینٹینا کی رہائشی علاقوں میں تنصیب آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے۔ تاہم موبائل کمپنیوں نے قانون کے برخلاف تمام ٹاورز آبادی والے علاقوں میں لگائے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں صحت کو ریڈیو بیس اینٹینا سے محفوظ بنانے کا قانون 2008 میں لاگو کیا گیا ہے۔ قانون کی دفعہ 4 کے مطابق ٹاورز نصب کرنے سے پہلے عمل درآمد سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے، جس کے لیے باقاعدہ اشتہار شائع کروانا ہوگا۔ ٹاور شہر کی آبادی سے دور ہوگا اور کم سے کم 3 کلومیٹر کے فاصلے سے فضا سے دکھائی دے گا۔ ٹاور کی بلندی کم از کم 25 فٹ ہونی چاہیے۔ دن کے وقت ٹاور پر سرخ بتی 4 سیکنڈ سے جلتی بجھتی رہے گی اور رات کو 2 سیکنڈ بجھنے کے بعد مسلسل جلتی رہے گی۔ ٹاور 2 رنگوں سرخ اور سفید پر مشتمل ہوگا۔ سائٹ کے بارے میں معلومات ٹاور پر سرخ رنگ کی پلیٹ پر آویزہ کی جائیں گی، جس پر کمپنی کا نام، سائٹ کی ID، اینٹینا کی بلندی، ٹاور لگانے کی تاریخ، ایمرجنسی کی صورت میں رابطہ نمبر، پیمرا کا رابطہ نمبر، قریبی فائر بریگیڈ کا نمبر اور ٹاور کے پاس سے گزرنے والوں کو وارننگ دینا شامل ہے۔ دنیا نیوز کی معلومات کے مطابق موبائل فون ٹاور اور ریڈیو اینٹینا میں کوئی فرق نہیں، سب پر ریڈیائی لہریں ہر وقت موجود ہوتی ہیں، جس سے صحت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تاہم ہر ٹاور کی فریکوینسی مختلف ہوتی ہے۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن آفیسر حافظ آباد کیپٹن ریٹائرڈ محمد آصف نے کہا ہے کہ حکومتی ہدایات اور پرائس کنٹرول کمیٹی کے مقرر کردہ نرخوں کے مطابق عوام کو معیاری اور سستے داموں اشیاء خورد و نوش کی فراہمی تاجر برادری کی ذمہ داری ہے اور مقرر کردہ نرخوں کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ضلعی پرائس کنٹرول کمیٹی کے اجلاس میں DOR محمد اکرم بھٹی، DDO کوارڈینیٹر ظہیر عباس چٹھا، DDO ریونیو حافظ آباد نعمان حفیظ، DDO ریونیو پنڈی بھٹیاں سعدیہ تحریم، پرائس مجسٹریٹس، متعلقہ افسران اور تاجر تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ DCO نے پانی ملے اور ناقص گوشت کی فروخت پر عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے DO لائف سٹاک کو ہدایت کی ہے کہ وہ 2 روز کے اندر تمام قصابوں کی دکانوں کی رجسٹریشن، معیار اور قیمت سے متعلق لاہ عمل مرتب کریں۔ انہوں نے ہدایات کی کہ جانور صرف سلاٹر ہاؤس میں ہی ذبح کیے جائیں۔ اجلاس میں 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا 570، چھوٹا گوشت فی کلو 300، بڑا گوشت 180، چاول سپر کرنل 65، چاول باسمتی 47 اور گھی کی قیمتیں مقرر کی گئیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ رواں ماہ فروری کے دوران پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے گراں فروشی پر 40 دکانداروں کو 40,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ آئے ناظرین آپ کے لیے چلتے ہیں بھلوال پولیس کا کارنامہ۔ بھلوال کے نواحی گاؤں میں 1.5 ماہ قبل تقریباً 1 لاکھ روپے سمیت اغوا ہونے والے ذوالفقار کا مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ بھلوال کے نواحی گاؤں 9 ML کے رہائشی محمد معروف نے تھانہ بھلوال میں درخواست دی ہے کہ اس کے بڑے بھائی ذوالفقار کو احسان نامی شخص نے اغوا کیا، جو خود کو ضلع کونسل ٹیکس برانچ کا ملازم ظاہر کرتا ہے۔ اس نے اہل خانہ کو اعتماد میں لیا اور آرا مشین خریدنے کے لیے ذوالفقار کو ساتھ لے گیا، جس کے پاس 1 لاکھ روپے بھی موجود تھے۔ پولیس کو درخواست دینے کے بعد 1.5 ماہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن بھلوال پولیس نے مغوی ذوالفقار کا مقدمہ درج نہ کیا، جس پر مغوی کے ورثاء سمیت اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔ ان کا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ مغوی کے اغوا کا مقدمہ درج کروا کر انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ جب دنیا نیوز کی ٹیم نے تھانہ بھلوال اور ASP بھلوال سرفراز نواز سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس سلسلے سے موقف دینے سے انکار کر دیا۔ مرزا صاحبہ کے حوالے سے شہرت رکھنے والے جڑاوالا کے نواحی گاؤں دانا آباد میں نوبیاہتا لڑکی کو گن پوائنٹ پر اغوا کرنے کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ مرزا صاحبہ کی تاریخی کردار کے حوالے سے شہرت رکھنے والے جڑاوالا کے نواحی گاؤں دانا آباد میں اوباش نوجوان ظفر اقبال نے گاؤں ہی کی نوبیاہتا لڑکی کو گن پوائنٹ پر اغوا کر کے اس کی عزت تار تار کر دی۔ بدقسمت سائمہ علی صبح گاؤں کے قریبی کھیت کی طرف جانے والی لڑکی کو پہلے سے موجود ملزم گن پوائنٹ پر زبردستی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد فرار ہو گیا۔ پولیس نے زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی سائمہ کے خاوند ظفر کی درخواست پر ملزم کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا ہے، مگر علاقے کے بعض بااثر شخصیات کے دباؤ اور ملزم کی پشت پناہی کی وجہ سے اسے گرفتار کرنے سے گریزاں ہیں۔ متاثرہ لڑکی کے خاوند اور اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ بااثر ملزم کھلے عام گاؤں میں دن دناتا پھر رہا ہے اور انہیں قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے، جبکہ پولیس انہیں کوئی تحفظ فراہم نہیں کر رہی۔ سائمہ کے خاوند نے کہا کہ اگر اسے انصاف نہ ملا تو وہ خودکشی کر لے گا۔ میڈیا کے نمائندوں کی گاؤں آمد کے موقع پر سینکڑوں مرد، خواتین اور بچوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور ملزم کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں جب SHO ملک جہانگیر سے رابطہ کیا گیا
تو انہوں نے بتایا کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جو بہت جلد ملزم کو گرفتار کر لے گی۔ حاجت ہوئی باہر گئی پیشاب کرن، اوتھے جی ظفر نام اس منڈے دا 6 تاریخ دا واقعہ ہے جی، اوتھے نال کماند ہے جی، ٹوئے ہیں جی، وہ ٹوئیاں دے وچ لے گیا انہوں چھکیا سو، اندے کو کاربین نے چھک کے کماند لے گیا، انہوں زبر گناہ کیتا سو، تے اسی ماڑے بندے ہیں، ساڈے عوام کوئی سندی نہیں پئی، وزیر اعلیٰ اگے گزارش ہے کہ ساڈی جڑی ہے نا اپیل کیتی جائے بھی سانو انصاف ملنا چاہیے، جی سانو انصاف نہ ملیا تو میں خود کئی کر جانی آپ، ساڈی کوئی مندا نہیں، نالے الٹا سانو دھمکیاں دیندے نے بھی سانو تھان مار چڑنا، ساڈی کوئی فریاد نہیں سندا، سر تیرے اگے فریاد ہے ساڈی۔ زیادتی کی سکمان کھینچ کے لے گئے۔ ایک رپورٹ آئی تھی کہ ایک عورت کے ساتھ کسی آدمی نے گناہ کیا ہے، جو ابھی وہ لوگ آئے ہیں، ہم نے ان کی FIR دے دی ہے، تفتیش جاری ہے، انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ملزم گرفتار ہو جائے گا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول واربرٹن گاؤں سے اسکاؤٹس کی ایک ریلی نکالی گئی جس کی قیادت گروپ اسکاؤٹ لیڈر سینئر ہیڈ ماسٹر ڈاکٹر غلام نبی شاکر نے کی۔ ریلی واربرٹن شہر کے بازاروں سے گزرتی ہوئی بلدیہ آفس پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس دوران اسکاؤٹس نے کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر اسکاؤٹس کے مقاصد اور نوجوانوں میں خدمت کے جذبے کو ابھارنا تھا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ اسکاؤٹ تحریک کا مقصد نوجوانوں کے اندر جذبہ عمل کو ابھارنا، انہیں معاشرے کے لیے مفید بنانا اور معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کرنا ہے۔ اسکاؤٹ تحریک میں بچوں اور نوجوانوں کو ایسی مہارتیں سکھائی جاتی ہیں جو آئندہ زندگی میں ان کے کام آئیں اور وہ معاشرے کے دیگر افراد کے لیے قابل بھروسہ اور فائدہ مند شہری کی حیثیت سے ابھر سکیں۔ آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا۔ ناظرین، تعلیمی اداروں پر قبضے کی بات ہو یا عوام کو صحت کے شعبے میں درپیش مشکلات کا تذکرہ، فنون لطیفہ سے وابستہ افراد کے معاملات ہوں یا تاجر طبقے کے مسائل، صفائی ستھرائی کا معاملہ ہو یا حکام کی عدم توجہ سے قومی خزانے کو ہونے والے نقصان کا مسئلہ، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور تاریخ میں جھانکتی رپورٹس کے ساتھ۔ امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔